تو جیسا کہ میں نے عرض کیا، سوموار کے دن 12 ربیع الاول سن 11 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے۔ 63 سال کی عمر میں آپ اس دنیا سے چلے گئے سن 11 ہجری میں۔ آپ کی وفات کے بعد سن 11 ہجری میں خلیفہ ہوتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 2 سال 2.5 ماہ خلیفہ رہے۔ 22 جمادی الاخر سن 13 ہجری میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد خلیفہ ہوتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تقریباً 10 سال تک حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ رہے، اور 26 ذوالقعدہ سن 23 ہجری میں حضرت عمر کو شہید کر دیا گیا۔ یہ سب الگ تاریخ ہے شہادت کی۔ اس شہادت پر کوئی ماتم نہیں کرتا ہے، کیونکہ یہ طریقہ رسول ہی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمر کی شہادت سے بڑھ کر کے حضرت حسین کی شہادت ہے؟ اب بتائیں۔ حالت نماز میں یہ دوسرا مسئلہ ہو جائے گا، چھوڑو۔ اچھا، اس کے بعد سن 23 ہجری میں خلیفہ ہوتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تقریباً 12 سال حکومت کرتے ہیں، خلافت کرتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور 18 ذی الحجہ سن 35 ہجری میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے بال بچوں کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے ان کے گھر میں گھیر کر ان کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ اس پر بھی کوئی ماتم نہیں ہے، کیونکہ یہ خود قاتل ہیں شیعہ نا، ڈھول پیٹ کر تعزیہ داری کر کے بیوقوف بنا رہے ہیں۔ حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ ہوئے۔ تقریباً 5.25 سال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ رہے۔ 25 رمضان سن 40 ہجری میں حضرت علی کو شہید کر دیا گیا کوفہ کی جامع مسجد کے پاس۔ اس کے بعد خلیفہ ہوئے حضرت علی کے بڑے بیٹے حضرت حسن، حضرت حسین چھوٹے۔ حضرت علی کے بعد خلیفہ ہوئے حضرت علی کے بڑے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سن 40 ہجری میں، اور 6 مہینہ حضرت حسن خلیفہ رہے۔ 6 مہینہ حضرت حسن خلیفہ رہنے کے بعد انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کر لیا اور اپنی خلافت حضرت معاویہ کے حوالے کر دی۔ اب سارے مسلمان حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جمع ہو گئے۔ اس صلح کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت بڑی بشارت پوری ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، بخاری کی حدیث ہے، ان ابنی ھذا سید ولعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، میرا یہ نواسہ سردار ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں پر مسلمانوں کی 2 بڑی جماعتوں میں صلح کرا دے گا۔ اور صلح ہو گیا، بہت بڑا کام ہو گیا۔ تقریباً 6 ماہ خلیفہ رہ کر کے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ اپنے خلافت حضرت معاویہ کے حوالے کر دیا، اور سن 50 ہجری کے آخر میں حضرت حسن کی وفات ہو گئی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 سال اس سے پہلے گورنر رہے ہیں، اور اب اس کے بعد سے سن 50 ہجری سے لے کر کے اس کے بعد سے 20 سال حضرت معاویہ پھر امیر رہتے۔ 41 ہجری میں حضرت حسن نے حضرت معاویہ سے صلح کیا۔ اگرچہ حضرت حسن کی وفات سن 50 ہجری میں ہوئی، لیکن 41 ہجری ہی میں حضرت حسن نے حضرت معاویہ سے صلح کر لیا، اور حضرت معاویہ بلا شرکت غیر پوری مملکت اسلامیہ کے امیر ہو گئے۔ اس سے پہلے 20 سال حضرت معاویہ امیر رہے، گورنر رہے، اور 20 سال آپ امیر رہے، 40 سال تک حکومت کی۔ سن 60 ہجری میں
حضرت معاویہ کا انتقال ہوتا ہے۔ حضرت معاویہ اپنے انتقال سے پہلے اپنے بیٹے یزید کے لیے بیعت لیتے ہیں۔ یہاں پر معاملہ اختلاف ہوتا ہے۔ جب حضرت معاویہ یزید کے لیے بیعت لیتے ہیں، وہاں کچھ صحابہ نے اختلاف کیا تھا، جیسے عبداللہ بن زبیر ہیں، عبداللہ بن عمر ہیں، اسی میں حضرت حسین بھی ہیں۔ حضرت حسین پہلے بھی مخالف تھے، لیکن حضرت حسن نے ان کو خاموش کر دیا تھا، تو یہ خاموش ہے۔ لیکن حضرت حسن کے انتقال کے بعد پھر انہوں نے آواز اٹھا دی تھی۔ جب یزید حضرت معاویہ کی وفات ہو گئی اور یزید کے لیے بیعت لی جانے لگی، تو یہ لوگ مکہ چلے گئے جو لوگ مخالف تھے۔ یزید کے بارے میں میں ایک بات بتلا دوں، یزید نے 4 سال خلافت کی ہے۔ وہ یزید صحابی رسول حضرت معاویہ کے بیٹے ہیں۔ انہوں نے تقریباً 3-4 سال تک ان کی عمارت میں مسلمانوں نے حج کیا ہے۔ قسطنطنیہ کی جنگ میں وہ شامل رہے ہیں، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وہ سارے کے سارے لوگ بخشے بخشائے ہیں جو قسطنطنیہ میں جنگ میں شامل رہے۔ بہرحال یزید کا حضرت حسین سے کوئی موازنہ نہیں کر رہا ہوں میں، حضرت حسین تو بڑی شخصیت ہے، یزید کا کوئی مقام نہیں ان کے آگے۔ لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ حضرت حسن نے معاویہ سے صلح کر لی اور حضرت معاویہ نے یزید کو خلیفہ بنایا، اور بعد میں تمام صحابہ نے یزید پر بیعت کر لیا۔ کچھ صحابہ جن میں عبداللہ بن زبیر اور یہ کچھ لوگ حضرت حسین وغیرہ باقی رہ گئے تھے، جو یہاں سے مکہ چلے گئے۔ جب یہ مکہ چلے گئے، اب بات یہ ہے کہ حضرت حسین کوفہ کیسے پہنچے، کیسے ان کی شہادت ہوئی۔ تو حقیقت یہ ہے کہ کوفیوں نے، یہ تو اسلام میں اختلاف ڈالنا چاہتے تھے، انہی کی سازش سے، شیعوں کی سازش سے حضرت عثمان شہید ہوئے، حضرت علی شہید ہوئے، اور اب بھی یہ لوگ کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم یزید کو خلیفہ نہیں مانتے، حضرت حسین کو خطوط لکھنا شروع کیا کہ آپ آؤ، ہم آپ کو خلیفہ بناتے ہیں۔ بہت سارے خطوط لکھے، کان بھر دیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ آپ آئیے، ہم آپ کو خلیفہ مانتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہو گئے، اور اس سے پہلے مسلم بن عقیل اپنے چچزاد بھائی کو بھیجا کہ جاؤ پتہ لگاؤ کہ بات صحیح ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل گئے، تو چنانچہ پہلے دن مسلم بن عقیل کے ہاتھوں 12,000 لوگوں نے بیعت کی حضرت حسین کے لیے، دوسرے دن 18,000 ہو گئے۔ لیکن جب یزید کی طرف سے سختی ہوئی تو دھیرے دھیرے لوگ چھٹ گئے اور حضرت مسلم بن عقیل اکیلے رہ گئے، اور ہوا یہ کہ حتیٰ کہ مسلم بن عقیل کو قتل کر دیا گیا۔ بک گئے یہ لوگ جو حضرت حسین کے حامی تھے، سب بک گئے، اور خود حضرت مسلم بن عقیل کو قتل کر دیا۔ مسلم بن عقیل نے اپنے قتل سے پہلے حضرت حسین کو لکھا بھی کہ مت آئیے، حالات خراب ہیں۔ بہرحال یہ بات میں کہہ رہا ہوں، ان لوگوں نے، کوفہ والوں نے ایسا کیوں کیا، اتنی بڑی بدتمیزی؟ یہ لوگ مال حاصل کرنا چاہتے تھے، مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنا چاہتے تھے، اس لیے ایسا کیا۔ مسلم بن عقیل نے حضرت حسین کو خط میں لکھا تھا کہ اپنے بچوں کو لے کر کے واپس چلے جاؤ، اہل کوفہ تمہیں دھوکہ نہ دے دیں، تمہارے باپ ان سے تنگ تھے، اس لیے حسین یہاں مت آؤ۔ یہ حضرت مسلم بن عقیل نے حضرت حسین کو خط میں لکھا تھا۔ اور حضرت حسین بھی یہ بات ایک وقت میں کہہ چکے ہیں کہ یہ کوفی ہمارے ذریعے مال اور دنیا کمانا چاہتے ہیں، ہمارے ذریعے لوگوں کا خون بہانا چاہتے ہیں۔ معاویہ کے دور میں بھی یہ لوگ یزید کی ولی عہدی کے وقت حضرت حسین کو بھڑکاتے رہے ہیں۔ کوفہ جاتے ہوئے، جب حضرت حسین کوفہ جا رہے تھے مکہ سے، سن 8 ذی الحجہ کو، جو کہ حج کے وقت تھا، اس وقت حضرت حسین مکہ سے نکل کر کوفہ گئے۔ بتائیے کس وقت میں؟ جب حضرت حسین کوفہ جا رہے تھے تو کوفہ کے 4 آدمی چھپ کر کے حضرت حسین سے ملے، جس میں مجمع العامری بھی تھا،
اس نے حسن حسین کو راستے میں بتلایا کہ کوفہ کے لوگوں نے عبید اللہ بن زیاد سے بڑی بڑی رشوت لے لی ہے اور وہ سب لوگ آپ کے مخالف ہو گئے ہیں، سمجھ لیجئے آپ۔ یہ بات علامہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھی۔ اور یہی نہیں، ان غداروں کے بعد خود امام حسین کے بیٹے زین العابدین کی زبانی سنیے۔ امام حسین کے بیٹے زین العابدین کہتے ہیں کہ ایک کوفی نے جنگ ختم ہونے کے بعد مجھے پناہ دیا اور صبح شام میری ہمدردی میں آ کر روتا تھا، لیکن آخر میں اس نے مجھے باندھ کر کے عبید اللہ بن زیاد کے حوالے کیا اور میرے سامنے 300 درہم میں بیچ دیا مجھے۔ کوفہ والے اور اس کے سرکردہ بار بار جو حضرت حسین کو خطوط لکھ چکے تھے، اس کے بیس پر حضرت حسین میدان کربلا میں جب پہنچے تو دیکھا کہ معاملہ الگ ہے۔ اس سے پہلے جب حضرت حسین مکہ سے نکل رہے تھے، بڑے بڑے صحابہ نے ان کو منع کیا تھا۔ عبداللہ بن زبیر نے، ابو سعید خدری نے، عبداللہ بن عمر نے بہت سمجھایا کہ اہل کوفہ کی باتوں کا اعتبار نہیں ہے، آپ مت جائیے کوفہ، اور اگر نہیں مانتے ہو آپ تو پہلے کوفہ والوں سے کہو کہ یزید کا جو گورنر ہے اس کو وہ ہٹائیں، بیت المال پر قبضہ کریں، تب آپ جائیے تاکہ آپ کی طاقت مضبوط ہے۔ ایسے ہوا میں مت جائیے، ورنہ کوفیوں کا کوئی اعتبار نہیں، آپ کو دھوکہ دے دیں گے۔ مگر حضرت حسین اللہ نے لکھا تھا اس لیے وہ نہیں مانے۔ آپ کا مقام جنت جو تھا تو کچھ قربانی بھی دینی تھی، بہرحال حضرت حسین نہیں مانے اور نکلے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، سمجھایا عبداللہ بن عباس نے کہ آپ اپنے بچوں کو لے کر تو کم سے کم نہ جاؤ، مجھے ڈر ہے کہ جیسے حضرت عثمان کو انہوں نے ان کے اہل و عیال کے سامنے قتل کیا تھا، آپ کے اہل و عیال کے سامنے بھی آپ کو قتل کر دیں گے۔ اسی لیے جب امام حسین پہنچ گئے جنگ میں، لڑائی شروع ہو گئی اور بچوں کے جب رونے کی آواز آنے لگی تو حضرت حسین نے کہا کہ عبداللہ بن عباس نے سچ کہا تھا، عبداللہ بن عباس نے سچ کہا تھا۔ اور میں آپ کو بتلا دوں کہ حضرت حسین کا مقصد یزید یا اس کی فوجوں سے لڑائی مقصد نہیں تھی، جیسے لوگ سمجھتے ہیں کہ باطل کے خلاف وہ لڑنے گئے تھے، ایسا کچھ نہیں تھا۔ لوگوں نے بلایا تھا کہ ہم آپ کو خلیفہ بنائیں گے تو چلے گئے تھے۔ چنانچہ جب آمنے سامنے دونوں فوجیں سامنے آئیں تو حضرت حسین نے ان سے کہا تھا کہ تم لوگ جلدی نہ کرو، اللہ کی قسم میں تمہارے پاس اس وقت آیا ہوں جب تمہارے بڑے بڑے لوگوں نے میرے پاس اتنے خطوط لکھے تھے، مجھے بلایا تھا، تب میں آیا ہوں، اب تم لوگ مجھے قتل کرنے پر آمادہ ہو۔ انہوں نے میدان جنگ میں یہ بھی کہا تھا حضرت حسین نے کہ مجھے یا تو یہاں سے واپس جانے دو، مجھے نہیں پتا تھا کہ ایسا کچھ ہونے والا، یا مجھے کسی سرحد کی طرف بھیج دو، یا مجھے یزید سے ملنے دو، میں بات کروں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے جو چاہا سو ہوا۔ 10 محرم کو میدان کربلا میں 61 ہجری میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے مظلومانہ طور پر۔ آپ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اور جن لوگوں نے حضرت حسین کو قتل کیا ہے وہ لوگ مجرم ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے نپٹے گا۔ یزید کا حضرت حسین کے قتل میں کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ بس میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ شہادت حسین کا یہ واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 50 سال کے بعد پیش آئے، اس کا دین سے کیا تعلق ہے، اس کا محرم کی فضیلت سے کیا تعلق ہے؟ دور دور کا بھی تعلق نہیں۔ جو واقعہ اللہ کے رسول کی وفات کے 50 سال کے بعد پیش آتا ہے اس کو اس دین میں کیوں داخل کرتے ہو؟ لہذا گزارش ہے میرے بھائی اور دوستو، دین میں رد و بدل نہ کرو، بدعات ایجاد نہ کرو، اپنے اعمال کو حقارت نہ کرو، شیعوں اور روافظ کی سازشوں کا شکار ہو کر کے صحابہ کرام کو برا بھلا نہ کہو، شیعوں کی طرح واقع کربلا کو مبالغہ اور رنگ آمیزی سے بیان نہ کرو۔ حضرت حسین کی بحث کے ضمن میں جلیل القدر صحابہ حضرت معاویہ اور مغیرہ کو تان و تشنیع کا نشانہ نہ بناؤ ورنہ پکڑے جاؤ گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی نہ دو، کیونکہ
اگر تم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر لو تو جتنا انہوں نے ایک مد یا آدھا مد خرچہ کیا ہے اس کو بھی تم نہیں پہنچ سکتے ہو. انہوں نے نبی کی صحبت پائی ہے, تمہاری کیا اوقات ہے. یہاں تک کہ بغیر کسی قطعی ثبوت کے یزید کو گالی دینا بھی ایک فاسق اور فاجر کا کام ہے. سباب المؤمن فسقن, ایک موحد مومن تھا وہ, بلا کسی ثبوت اس کو گالی دینا فسق و فجور ہے. یزید ایک طرف صحابی رسول کا بیٹا ہے, دوسری طرف بخاری کی حدیث کے مطابق ان تمام لوگوں کے لیے جنت کی بشارت ہے جو قسطنطنیہ کی جنگ میں شامل ہوئے, اور ان میں یزید بھی تھا. محرم کے مہینے کو سوگ کا مہینہ سمجھ کر شادی بیاہ چھوڑنا غلط ہے. 10 محرم کو تعزیے نکال کر تعزیے کی تعظیم کرنا, پرستش کرنا, اس سے مرادیں مانگنا, منتیں مانگنا شرک ہے, کفر ہے. کھچڑا پکانا, حلیم پکانا, پانی کی سبیلیں نکالنا, اپنے بچوں کو رنگ برنگے کپڑے پہنا کر کے حضرت حسین کا فقیر بنانا دین میں بدعت و خرافات ہے. 10 محرم کو تعزیے اور ماتم کے جلوس میں شوق سے شریک ہونا, کھیل کود سے فائدہ اٹھانا, ان کے رونق میں اضافہ کرنا ہے, غلط ہے. 10 محرم کو مرثیہ خوانی کرنا, سینہ کوبی کرنا, نوحہ کرنا, شرکیہ کلمات ادا کرنا غلط ہے. 10 محرم کو حضرت حسین کے نام پر فاتحہ اور نظر و نیاز یہ سب بدعات و خرافات ہیں, اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے, اوصیکم بتقوی اللہ, میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرو, والسمع والطاعہ, اور اپنے امیر کی سنو اور مانو, اگرچہ وہ کالا کلوٹا حبشی غلام ہو. تم میں کا جو کوئی میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت سارے اختلافات دیکھے گا. فعلیکم بسنتی و سنت الخلفاء المہدیین الراشدین, اختلاف کے دور میں تم میرے طریقے کو, میری سنت کو لازم پکڑنا, اور خلفاء راشدین کی سنت کو تمسکوا بہا, اس کو مضبوطی سے پکڑ لو. وعضوا علیہ بالنواجذ, اور اس کو دانتوں سے مضبوطی سے پکڑ لو. وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ, اور خبردار دین میں نئی نئی باتیں ایجاد کرنے سے بچو. فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ, دین میں ہر نئی چیز بدعت ہے, اور ہر بدعت گمراہی ہے. اور ایک حدیث میں ہے کہ ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے. اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو نیک سمجھ عطا فرمائے, بدعت و خرافات سے بچائے, اور اپنے اعمال کا حساب لینے کی توفیق دے. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ, اے اللہ جو حق ہے اسے ہمیں حق بتلا دے اور حق بات کی اتباع کی توفیق دے. وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ, باطل کو باطل دکھا دے اور باطل سے بچنے کی توفیق دے. اللہ تعالی ہمارے گناہوں سے ہمیں محفوظ رکھے, ہمیں جہنم کے عذاب سے رہائی دے. اللہ تعالی ہمیں نیکیوں میں آگے بڑھنے کی توفیق دے اور ہمیں جنت الفردوس میں جگہ دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.